السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ ہجر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مختصراً آ رہا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 51 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور اے نبی علیہ السلام انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ سنائیے۔ یہ واقعہ ہم سورہ ہود میں بھی پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ قال انا منکم وجیلون، تو انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو علم والا ہوگا۔ یہ پیغمبر کا جو خوف کا معاملہ ہے نا، پیغمبر انسانوں میں سے ہے، کچھ وقتی طور پر بشری معاملات کا پیش آنا، کھاتے تھے، پیتے تھے، آرام کرتے تھے، یہ کوئی پیغمبر کے پیغمبر ہونے کے منافی نہیں ہوا کرتا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی آیا تھا، ایک خوف یہ محسوس ہوا کہ کسی قوم کے بارے میں کوئی فیصلہ لے کر تو فرشتے نہیں آئے، اس بات کا بھی ایک پیغمبر کو خوف کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، انہوں نے فرشتوں نے کہا انا نبشرک بغلام علیم، کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دے دیں جو علم والا ہے، مراد ہے اسحاق علیہ السلام۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ اور بھائی کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہ تعجب کا معاملہ یہ خوشی کے اعتبار سے بھی ہے، خوشی کے اظہار کے لیے بھی، بڑھاپے میں بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ٹھیک سچائی کے ساتھ، بس آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، انہوں نے فرمایا کہ اپنی رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے وہ کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں پس تمہاری مہم کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی ایک قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط للمرسلون، فلما جاء آل لوط للمرسلون، بس جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو نا آشنا لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، وہ بولے بلکہ ہم آپ کے پاس اس عذاب کے فیصلے کے ساتھ آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، قوم کے لوگ۔ واتیناک بالحق وانا لصادقون، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد، بس اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، مراد رات و رات، لے کر چلے جائیے اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور اے لوگوں یعنی گھر والوں تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جانا جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے ان کی طرف اس بات کا فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، نافرمان قوم مٹا دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے، یہ قوم گندی روش میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کا گندا عمل، فرشتے آزمائش کے طور پر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، برے ارادے کے ساتھ یہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے قوم کے لوگ، معاذ اللہ۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، دیکھو مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو اور مجھے بے آبرو تو نہ کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ان لوگوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں تمام جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ تمہیں بڑی حیا کا فکر کا معاملہ ہے، تم ہر ایک کو دعوت دیتے رہتے ہو، سب کے تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ معاذ اللہ، قوم نے اس طرح کی بے ادبی کے رویے اختیار کیے، منع نہیں کیا تھا ہم نے تمہیں تمام جہان کی حمایت سے۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو۔ یہ باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گناہ کا راستہ اختیار نہ کرو، نکاح کا پاکیزہ راستہ اختیار کرو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم،
بے شک یہ لوگ اس وقت اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ یا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور آپ کی جان کی قسم اٹھائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ لوگ کون؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے مجرم لوگ اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس انہیں سورج نکلتے وقت چنگھاڑ نے، ہولناک چیخ نے، بہت زور کی آواز نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، بس ہم نے ان کی بستی کو تہو بالا کر دیا، اٹھا کر پٹخ دیا، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر واقع ہے۔ کچھ کھنڈرات مشرکین تجارت کے سفر کے دوران دیکھتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان سے بدلہ لیا، مراد وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلے راستے پر واقع اور کچھ ان کے کھنڈرات وغیرہ سے اور آثار وغیرہ سے مشرکین عرب واقف ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ قوم سمود کا بیان ہے، مدینہ شریف و شام کے درمیان کے علاقے میں یہ ہجر کا علاقہ۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں ہماری نشانی عطا کی، پس وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف و خطر گھر تراشتے تھے، اس قدر ٹیکنالوجی تھی، پہاڑوں میں محلات بناتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں صبح ہوتے ہی ہولناک چیخ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، ان کی ترقی، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے محلات، ان کے ایسٹس، ان کی تیاریاں، ان کا مال، ان کا اسباب، کچھ کام نہیں آیا جب اللہ کی پکڑ آئی۔ فَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، مراد حکمت کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس اے نبی علیہ السلام اچھی طرح درگزر کیجئے، مراد ہٹ دھرمی والے لوگ جو کر رہے ہٹ دھرمیاں ان پر آپ درگزر کا معاملہ کیجئے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب خوب پیدا فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور اے نبی علیہ السلام یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار دہرائے جانے والی آیات اور یعنی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت 87، اس میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا بیان، 7 دہرائے جانے والی آیات ہر نماز میں دہراتے ہیں، اور قرآن عظیم اسی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا۔ قرآن پاک کے 3 بنیادی موضوعات توحید، رسالت اور آخرت، رسالت کے ذیل میں احکامات کا بیان اور قوموں کے واقعات کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، اور تینوں موضوعات توحید، رسالت اور آخرت سورۃ الفاتحہ میں بھی آتے۔ اسے اپنی جگہ قرآن پاک قرآن عظیم کہہ رہے ہیں، اور یہ 7 دہرائے جانے والی آیات ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترمذی شریف میں بھی فرمایا کہ یہی ہے 7 من المثانی، 7 دہرائے جانے والی آیات۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید، آخرت، رسالت سب کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس کی ربوبیت کا بیان ہے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ ذکر بھی ہے۔ اللہ کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، عبادت اللہ کا حق، اور مدد مانگنے کا تذکرہ بھی، وہ بندے کی محتاجی، اور بندے کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ ہدایت، وہ دعا سورہ فاتحہ میں رکھ دی گئی۔ دعا کے ساتھ بتایا کہ انعام یافتہ لوگ، وہ ہم نے پڑھے انعام یافتہ کون ہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کون صحیح راہ سے ہٹ گئے؟ وہ مغضوب علیہم الضالین، یہود و نصارہ کی مثالیں بھی سامنے آ گئیں۔ یہ پورا ایک ہدایت کا پیکج ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم نے ابتدا میں سمجھا تھا ان احادیث کو، یہ عظیم ترین صورت ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور اس صورت کو اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور بڑی عظیم صورت ہے۔ اللہ سمجھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اہتمام کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو عظمت کا ذکر آ گیا، اللہ وحی کے ذریعے جو نعمت عطا کر رہا ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ آگے مخاطبت حضور سے سمجھایا ہمیں بھی جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو کفار تھے ان کی طرف بھی روئے سخن ہے۔ اصل دولت دنیا کی دولت نہیں، اصل دولت وحی کی اور ہدایت کی نعمت کی دولت ہے۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم،
اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو برتنے کو دی ہیں، ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کیجیے، وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ جھکائے رکھیں اہل ایمان کے لیے۔ پہلی بات، دنیا میں کافروں کو جو کچھ ملا اس پر توجہ کا معاملہ نہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کوئی اللہ کی نگاہوں میں قدر و قیمت نہیں ہے، تو آپ اس پہ توجہ نہ کیجیے۔ اور ہاں، یہ کفار قبول نہیں کرتے، ان پر غم نہ کیجیے۔ اور ایمان والوں کی دلجوئی کا معاملہ کیا؟ آپ اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ ایمان والوں کے لیے جھکائے رکھیے۔ یہ حضور کی شفقت کا بھی اظہار اور ایمان والوں کے لیے اعزاز کا بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ فرما دیجیے بے شک میں واضح طور پر ڈرانے والا ایک رسول ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسے کہ ہم نے تقسیم کر دینے والوں پر عذاب نازل کیا۔ کون تقسیم کر دینے والے؟ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جن لوگوں نے قرآن کریم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب یہ بڑا دلچسپ مقام ہے، یہاں قرآن کا لفظ وہ جو پڑھے جانے والا کلام یا کتاب ہو، یہاں قرآن کا لفظ پچھلی کتابوں کے لیے بھی استعمال ہوا، تورات اور انجیل کے لیے۔ اور کیا ہوا؟ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کچھ مانا کچھ نہ مانا۔ البقرہ آیت نمبر 85 میں یہ بات ہم پڑھ چکے، یہود کے تعلق سے کچھ مانا کچھ نہ مانا تو کتاب کو رد کیا یا کتاب کے حصے بکھرے کر دیے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، یہ امکان ہے کہ قرآن کا لفظ جس کو پڑھا جائے، قرآن کا لفظ پچھلی کتاب کے لیے یہاں پر تورات کے لیے بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس آپ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی علیہ السلام جس بات کا حکم عطا کیا گیا اسے واضح انداز میں سنا دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اول آغاز وحی کے 3 برس تک کم و بیش اعلانیہ دعوت نہیں دی جاتی تھی، پرسن ٹو پرسن، پی پی کال، انفرادی طور پر دعوت کا عمل جاری تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عطا فرمائی، اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر اعلانیہ طور پر حق کو آپ بیان کر دیں، واضح کر دیں۔ پھر وہ مشہور واقعہ، کوہ صفا پر حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کو پکارا اور حق کی دعوت سامنے رکھی۔ ابو لہب نے بے ادبی کی تو سورہ لہب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ وہ سارا واقعہ ذہن میں رکھیں، وہ اعلانیہ دعوت کا مبیش آغاز وحی کے 3 برس کے بعد اللہ کے رسول نے پیش کی، اور یہاں اس کی طرف اشارہ۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کو خاطر میں نہ لائے، آپ اپنا دعوت حق کا کام جاری رکھیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اے نبی ہم آپ کے لیے کافی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں، فسوف یعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے مراد عذاب اور اس کی حقیقت کو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں اے نبی علیہ السلام جو یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو حضور پر کیا کچھ بیتتی ہوگی، مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھوائی تھیں، اور اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں حضور کو، کیا کچھ حضور پر بیتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تسلی عطا کر رہا ہے حضور کو، اور کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے۔ یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، بدلتے حالات میں دین کی محنت کرو گے، مشقتیں آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، ریٹیلیشن آئے گا، ری ایکشن آئے گا، تمہیں کہاں سے استقامت ملے گی؟ کس ذریعے سے استقامت ملے گی؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، سجدوں کی کثرت۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 153 میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یقینی بات کے آ جانے تک رب کی عبادت کیجئے۔ حضور کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم، اور یقین سے مراد موت ہے۔ یہ بات سورہ مدثر آیت نمبر 47 میں ہے۔ یقین کا لفظ موت کے لیے بھی آیا، اور سبحان اللہ، موت ایسی بات ہے جس میں کسی کا کوئی شک نہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے معاذ اللہ ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں کہتے ہم نہیں مانتے، لیکن موت کا نہ ماننے والا کوئی نہیں ملے گا۔ کافر بھی موت کو مانتا ہے، مسلمان بھی موت کو مانتا ہے، ایسی یقینی بات جس کو سب مانتے ہیں۔ آپ ہم تو مانتے ہیں نا، مرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ہے سوال نشان، فوڈ فار تھاٹ میرے اور آپ کے لیے۔ سورہ ہجر کا مطالعہ مکمل ہوا۔
اس کے بعد اب سورۃ النحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. ذکر آئے گا انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے وہاں رکھ دیں گے. سورہ نحل اس کا ایک اور بڑا پیارا نام ہے سورۃ النعم. نعمت کی جمع نعم، نون کے نیچے زیر نعم. وہ سورہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر، ظاہری نعمتوں کا ذکر بھی ہے اور باطنی نعمتوں کا ذکر بھی. بہت ساری نعمتوں کا ذکر اس سورت میں ہے. اس سے سورۃ النحل کا ایک اور نام سورۃ النعم بھی ہے. باقی مکی صورتوں کے جو عمومی موضوعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل میں ہمارے سامنے آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. آ پہنچا اللہ کا حکم بس تم اس کی جلدی نہ مچاؤ. کفار کو کہا جا رہا ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ سے پاک ہے اور بلند تر ہے جو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. وہ اللہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے، اس دعوت کے ساتھ ان انذروا کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون کہ میرے سوا، اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں پس مجھ ہی سے ڈرو. نوٹ کیجئے گا یہاں روح کا لفظ وحی کے لیے آیا ہے. روح الامین قرآن پاک کو لائے، آنے والا کلام بھی روح ہے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، روح محمد نے اسے وصول کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو روح کا لفظ قرآن کریم وحی کے لیے بھی آتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو حق یعنی مقصد کے ساتھ. تعالی عما یشرکون. اللہ اس سے بلند تر ہے، بہت بلند ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا نطفے سے، قطرہ اس کا بھی سپرم معمولی سا جز. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ناگہاں کھلا جھگڑالو ہو گیا. انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اوقات کو دیکھے اور خدا کا انکار اور خدا کے مقابلے میں خدائی کے دعوے، سرکشی، اللہ اکبر. کیا پدی کا شوربہ اردو کا محاورہ ہے. اوقات تو دیکھو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے کھڑا ہو جاتا. استغفر اللہ. آگے اللہ کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون. اور اللہ نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں گرم لباس کا سامان، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہو جیکٹس اور سویٹر وغیرہ بنانے کے لیے. ومنافع اور فائدے بھی ہیں. ومنہا تأکلون اور ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون. اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شام کا معاملہ ہے، جس وقت شام کو چرا کر لاتے ہو اور جس وقت صبح کو چرانے لے جاتے ہو. زرعی زندگی کو دیکھیں، دیہاتوں کی زندگی کو دیکھیں، یا جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہوا اس ماحول کو بھی ذہن میں رکھیے. تو بہرحال جانور اس وقت بڑی قیمتی دولت سمجھے جاتے تھے. آج گاڑیاں ہوں گی تو اس وقت جانوروں کے ریوڑ وہ بڑی دولت سمجھے جاتے تھے. اب بھی بہت سے علاقوں کے اندر تو یہ بھی انسان کے لیے ایک خوبصورت شان کا سامان ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں جانوں کو ہلکان کیے بغیر تم پہنچنے والے نہیں تھے. اب بھی بہت سے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، دشوار علاقوں میں جانوروں کو ہی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان ربکم لرؤوف رحیم. بے شک تمہارا رب نہایت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے اللہ نے عطا فرمائے. گھوڑے خچر اور گدھے یہ سواری کے لیے پہلے استعمال ہوتے تھے. اب کوئی کہ آج، تو آج کا جواب اگلے الفاظ میں سنیے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ تخلیق فرماتا ہے. ایک ترجمہ عربی اصول میں فعل مضارع ہے، دو ترجمے ہوتے ہیں، حال کا اور مستقبل کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ تخلیق فرمائے گا وہ جو تم نہیں جانتے. تو آج گاڑیاں بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ناسا کی شٹل بھی ہے، بہت کچھ ہے. کل اور کیا کچھ ہوگا وہ سب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا. اور بندے اگر اس کو انوینٹ کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت سے اس کو استعمال کر کے اور اللہ کی دیے ہوئے اسباب کو استعمال کر کے کچھ اختیار کریں گے، وہ سب بھی اللہ ہی تمہیں دیتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اور سیدھی راہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور ان میں سے کوئی راہ ٹیڑھی بھی ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں چلتے ہو سواریاں اختیار کرتے ہو ادھر سے ادھر جانے کے لیے، ارے ایک راستہ اللہ کی طرف بھی تو لے جاتا ہے، اس کی بھی تو سواریاں اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں. تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے سیدھی سواری کو اختیار کرنے کی طرف توجہ. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا، مگر
امتحان مقصود ہے، جبر کا معاملہ نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے یہ دنیاوی سفر کے لیے ہمیں بہت سارے اسباب دیے، سواریاں دیں، اللہ نے وہ صراط مستقیم کا راستہ سجھایا، اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا بیان، هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، لکم منہ الشراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اس سے تمہارے لیے پینے کو ہیں اور اس سے درخت سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ شراب کا لفظ آیا، ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں، جو چیز حرام ہے، انما الخمر، خمر ہے وہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 90 میں۔ شراب عربی میں کہتے پینے کی چیز کو، اگر عالم عرب سے کوئی پروڈکٹ آئے اس پہ لکھا ہو شراب البرتقال تو اس کا مطلب ہوگا اورنج جوس، شراب البرتقال اورنج جوس۔ تو شراب عربی میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں، وہ یہاں استعمال ہوا۔ جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں وہ عربی میں خمر ہے، قرآن نے استعمال کیا، وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں دیکھ لیجئے گا۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، وہ اس سے تمہارے لیے اگاتا ہے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ کوئی کہ آم کا ذکر نہیں آیا، کوئی کہے کہ ناشپاتی کا ذکر نہیں آیا، تو بھائی آگے آ گیا ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل۔ جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے وہاں کے پھلوں کا قرآن نے ذکر کر دیا۔ تمہارے ہاں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی عطا کر رہا ہے، اس کی روشنی، سورج کی روشنی اللہ دے رہا ہے جس سے وہ پھل پکتا ہے، زمین کو پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، مٹھاس اس میں اللہ ڈالتا ہے۔ ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے مسخر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ غور و فکر کی دعوت نظام چلا رہا ہے اللہ، اس کا شکر کرو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لاؤ۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوان، اور تمہارے لیے زمین میں پیدا کی مختلف چیزیں رنگ برنگ کی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک بڑا مشہور طوطا ہے، اس کو مکاؤ کہا جاتا ہے، ذرا نیٹ پہ جا کے چیک کیجیے گا کتنے سارے کلرز اس ایک مکاؤ طوطے میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ساری رنگینی اللہ نے اپنی تخلیق میں رکھی ہے ہمارے سامنے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ اللہ ہے جس سے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، مراد مچھلی کا گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، موتیوں کا تلاش کرنا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیر کر چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کے فضل سے یعنی روزی میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ روزی کو فضل کا، حرام نہیں حلال، ہاں حلال سے جو کمارے وہ فضل ہے، ہماری قوت بازو کا کمال نہیں، اللہ کی عطا کا کمال ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَالسُّبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھے تاکہ تمہیں زمین لے کر جھکنا پڑے۔ بیلنس کیا اللہ نے گھومتی زمین کو، پہاڑوں کو جما کر، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وعلامات، اور علامتیں بنا دی، لینڈ مارکس بنا دیے، یہ پہاڑی علاقے، یہ میدانی علاقے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ سطح مرتفع، یہ فلاں علاقے، لینڈ مارکس بنا دیے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ پاتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ اللہ جو پیدا فرماتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ افلا تذکرون، پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایسی ہی بات سورہ ابراہیم آیت 34 میں آ چکی، اور 31 مرتبہ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذرا غور تو کرے بندہ، شمار بھی نہیں کر سکتا اللہ کی نعمتوں اور انعامات کو۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، ناشکری پر فوراً پکڑ نہیں کرتا، رحیم ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، تمہارے ظاہر و باطن سے اللہ خوب واقف ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا تو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔
اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو پکارا گیا جو دنیا سے چلا گیا، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ دوبارہ کب کھڑا کیا جائے گا، تو اللہ کے سوا بتوں کو یا مخلوق میں سے کسی اور کو ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ جو بے جان ہیں اور مردہ ہیں۔ ایان یبعثون، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود معبود واحد ہے اللہ۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، بس جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات تو یہ کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تکبر کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں، معاذ اللہ، یہ منکرین کا بیان، کہانیاں کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، معاذ اللہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انجام کار وہ اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور کچھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں بغیر علم وہ گمراہ کرتے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خوب سن لو، برا ہے جو وہ لادیں گے۔ کیا مطلب؟ خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی لا دیں گے، ان کے گناہوں کا بوجھ بھی لا دیں گے۔ یاد رکھیے گا، جیسے صدقہ جاریہ، اللہ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایک گناہ جاریہ بھی وہ قابیل کو بھی کھاتے میں جائے گا نا، ناحق قتل کا معاملہ، پوری دنیا کی ناحق قتل، ان کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا جس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ، برا ہے جو وہ لا دیں گے۔ ہم غور کریں، کیا صدقہ جاریہ میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے، نیک بنے، نیکی کی دعوت دیں، اور اللہ نہ کرے کہیں گناہ جاریہ کو تو نہیں بڑھا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بوجھ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔